وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ جی بالکل جا سکتی ہیں۔ اس بارے میں ہم نے ایک نہیں کئی مرتبہ اپنے اس گروپ کے اندر، اس کے علاوہ دوسرے گروپ کے اندر بھی، کئی گروپوں کے اندر بھی ہم نے یہ جواب عرض کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا جو گروپ ہے تحقیق الحدیث گروپ نمبر 1 میں بھی، 2 میں بھی، اور گروپوں میں بھی ہم نے یہ جواب دیا ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کثرت سے نہ جائیں، کبھی کبھار چلی جائیں، لیکن جا سکتی ہیں جی۔ والدین کی قبر پہ جا سکتی ہیں، بہن بھائیوں کی قبروں پہ جا سکتی ہیں، بالکل جائیں، جا کے وہاں دعا کریں جی، مغفرت اور بخشش کی، درجات کی بلندی کی ان کے لیے دعا کریں، مرنے والے کے لیے بس جی۔ واہ ویلا نہ کریں، رونا پیٹنا شروع نہ کر دیں، بس یہ بات یاد رکھیں۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت قبر کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روتے دیکھا، فرمایا اتق اللہ وصبری، کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا اور ویسے ہی کچھ بول دیا جو کہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول تھے، پھر پیچھے آئی، کہا کہ اللہ کے رسول اب صبر کروں گی، معذرت وغیرہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر جو ہے نا وہ پہلی دفعہ کا ہے، یعنی جب تکلیف پہنچے اسی وقت صبر کرنا ہے، یہ نہیں کہ پہلے رو پیٹ لیں، واہ ویلا کر لیں تو بعد میں بندہ صبر کرے، بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی امام بخاری وغیرہ نے اور اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ پھر صحیح مسلم وغیرہ کے اندر وہ حدیث بھی ہے کہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں قبرستان جاؤں تو میں کیا کہوں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا ہوتا تو آپ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے کہ عورتوں نے قبرستان جانا ہی نہیں تو پڑھنا کیا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہی، بلکہ پڑھنے کے لیے بتا دیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی بتایا، تو پتہ چلتا ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ اگر نہ جا سکتی ہوتی تو نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو منع کر دیتے، لیکن منع نہیں کیا، بلکہ یہ دعا سکھائی، یہ سلام بتایا کہ یہ اس طرح آپ نے قبرستان میں جا کے یہ سلام کرنا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ یہ سارا صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے جی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہے کہ فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، لہذا اب تم زیارت کیا کرو جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، قبروں کی زیارت سے آخرت کی یاد آتی ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے بھی ایک دن مر کے یہاں آنا ہے۔ تو یہ عام حدیث ہے، مرد و خواتین کے لیے ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا جی خراسان سے کون سا علاقہ مراد ہے؟ محترم بھائی یہ نیچے کسی بھائی نے افغانستان کا نام لکھا ہے، جھنڈے کی شکل بھی ساتھ دی ہے انہوں نے، تصویر بھی نہیں، میرے خیال میں یہ بات ان کی درست نہیں ہے، افغانستان نہیں مراد، یہ خراسان یہ ایران کے قریب ہی کوئی ہے، ادھر ادھر ہی، لیکن یہ بات یاد رکھے ہے مشرق کی جانب ہی ہے، مشرق کی طرف ہی ہے، لیکن اس کو افغانستان کہنا یہ درست نہیں ہے، اس کا آج بھی نام خراسان ہی ہے، اور یاد رکھے قیامت تک اس کا نام خراسان ہی رہے گا۔ سیدنا صبان رضی اللہ عنہ کا ایک قول آتا ہے اس حوالے سے یہ خراسان کے متعلق، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث خراسان کے حوالے سے میرے علم میں نہیں ہے، البتہ سیدنا صبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا یہ قول ایک مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ جب آپ دیکھیں نا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے آ رہے ہیں تو ان سے مل جانا، ہاں گھٹنوں کے بل جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا، یعنی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مستدرک حاکم کے اندر ایک قول موجود ہے خراسان کے حوالے سے،
سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ سند بھی اس کی حسن ہے، بلکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، ذہبی نے موافقت بھی کی ہے، حسن سند ہے اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔